بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی طاقت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نصیب ہوا تو اس کا سب سے پہلے یہ فکر ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بات نہیں کی انہیں اپنے بیان پہ مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیان لینے کے لیے اشراف کے تمام مالک اور کتب حکمرانوں کے لیے اس نے امیر مدینہ ولید بن قتبہ کو خط لکھا، جس میں اپنے والد کی وفات کی تلاش کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بات لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیان لو، اور جب تک ان سے بیان نہ لے تو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو، اور تشدد اختیار کرو، مہلت نہ دو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ بہت گھبرایا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن گورنر کا بلوایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹہنی یعنی کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کے لیے بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ سوال کچھ محاوروں سے یہ بھی ہے کہ معلوم ہے، اور بخاری نساء اور اس نے ابی حاتم اپنے تفسیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول خدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی۔ جبکہ مروان صبح پیردرد میں تھا تو وہ بھی اللہ کے لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ محترم ناظرین، حدیث کریم کی روشنی میں آپ نے مروان کی بن حکم کی دشمنی ملاحظہ فرمائی کہ وہ شخص اتنا مضبوط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور اس کے باپ کو گرگٹ فرما رہے ہیں اور ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ جب مدینہ منورہ کو گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیان کے لیے کہو، اگر یہ بیان کر لے تو بہتر ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ ان مشورہ کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامے ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ یہاں حضرات اس وقت مدینہ مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی طرف پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیان کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے، انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پہ بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی مدد کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، میرے جیسا آدمی چھپ کر بات نہیں کر سکتا
اور نہ میرے لیے اس طرح بات کرنا مناسب ہے۔ آپ باہر نکل کر لوگوں سے مدد کے لیے کہیں۔ ولید اہم صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت بہرم ہو کر ولید سے کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بات نہ کی تو پھر ان پہ قابو نہ پا سکو گے۔ اگر یہ بات کر لے تو خیر ورنہ قتل کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کھڑے ہو گئے اور فرمایا نظر کا کیا تم مجھے قتل کرے یا کہیں گے اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پہ قابو نہیں پا سکو گے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پہ افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی، اور میں کیا نواز رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بات نہیں کی۔ قسم ہے ربی الجلال کی اگر تجھے ساری دنیا کا معلومات مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کا آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کی بارے باجپور کی جائے گی اللہ کے سامنے حفیظ اور میزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا اگر تمہاری یہ رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا ورنہ دل سے وہ ولید کا دشمن بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یزید کے بیان انکار اس کے لیے اختیار کا باعث ہوگا اور ناوکار جان کا دشمن ہو اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام علی مقام کے بیانات تقوی کے اجازت نہ دی گئی کہ اپنی جان کی خاطر نا اہم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شراب احکام میں شراب کی بحرمتی اور دین کی مسرر کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام حسین جیسے جلیل قدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید کو بیان کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر کرتا اور آپ کی حیثیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کا بہت ساری دولت آپ کے قدموں میں جمع کر دیتا۔